السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھی صدقہ فطر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کس پر واجب ہے، کب ادا کرنا ہے، کتنا دینا ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، مال میں سے ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ مستقل ہم ویڈیو بنائیں گے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ انسان کے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں ہمیں 4 باتوں پر گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو صدقہ فطر جو ہے کس پر واجب ہے، نمبر 2 کب واجب ہے، نمبر 3 کس کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے 3، اور نمبر 4 کتنا واجب ہے۔ یہ کل 4 سوال ہیں، انشاءاللہ ہم چاروں پر مختصر طور پر آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، کس پر واجب ہے۔ دیکھیے، اگر آسان الفاظ میں یہ کہا جاوے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں یہ کہیں تو جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ لیکن کچھ صورتیں اس میں یہ ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس کے باوجود ہو سکتا ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہو۔ نصاب دونوں کا سیم ہے، صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہی جو ہے زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر میں سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں نصاب نقدی ہو، سونا چاندی ہو، سامان تجارت ہو، یہ 4 چیزیں، سونا چاندی نقدی یا مال تجارت، یہ ہونا ضروری ہے زکوٰۃ میں، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مال نامی جس کو کہتے ہیں، نقدی یا سونا چاندی یا مال تجارت نہ بھی ہو، لیکن ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے، ضرورت سے زائد کہ جس کی قیمت اگر نصاب کے برابر ہو تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اس لیے علماء نے تو آگے مزید یہ کہا ہے کہ دیکھو، صدقہ فطر واجب ہو کہ نہ ہو، لیکن صدقہ فطر ثواب کی نیت سے ادا سب کو کر دینا چاہیے۔ واجب جس کو ہے اس کو تو کرنا ضروری ہے، اور جس پر واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کر دے۔ کافی فضیلت کی چیز ہے، انسان کی بدن کا اور جسم کی گویا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ کس پر واجب ہے وہ بتا دیا آپ کو۔ دوسری بات، کتنا واجب ہے۔ دیکھیے، صدقہ فطر کے بارے میں احادیث میں، نصوص میں جس کو کہتے ہیں، احادیث میں 4 قسم کی چیزیں منقول ہیں: گیہوں، جو، کھجور اور کشمش۔ گیہوں، جو، کھجور اور کشمش۔ گیہوں سے اگر دینا ہے تو نصف سا، نصف سا کا مطلب ہوتا ہے آدھا سا۔ آدھا سا کی موجودہ زمانے کے حساب سے اگر ہم وزن نکالیں تو تقریباً 1.25 کلو، 1.5 کلو سے کچھ زائد اور 1.25 کلو سے کچھ کم، احتیاطاً 1.25 کلو گیہوں سمجھو آپ، نصف سا گیہوں اگر گیہوں سے نکالنا ہے تو۔ اسی طریقے سے تھوڑا آگے بڑھ کر جو بھی ایک اناج ہے، اگر جو سے کوئی نکالنا چاہے تو تقریباً 3.5 کلو جو نکالنا ہے۔ اس کے آگے جائیں گے تو کھجور 3.5 کلو ہے نا، اس کے آگے جائیں گے تو کشمش، یہ بھی 3.5 کلو تقریباً، جس کو کہتے ہیں 1 سا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے اصل میں کہ بڑے بڑے مالدار جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے مال سے، کروڑ پتی ہیں، اس کے باوجود وہ گیہوں سے فطر ادا کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال خوب دیا ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے، تو آپ کشمش سے صدقہ فطر ادا کریں، آپ کھجور سے ادا کریں، آپ جو سے ادا کریں۔ یہ یعنی اللہ نے آپ کو مال دیا اس کے حساب سے۔ اب آپ کروڑ پتی ہیں اور اس کے بعد صرف گیہوں سے 35-40 روپے سے آپ صرف فطرہ نکال رہے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ یا تو آپ یہ 4 چیزیں نکال دیں، 4 چیزوں میں سے کسی سے بھی فطرہ نکال دیں، یا یہ کہ آپ اس کی قیمت ادا کر دیں۔ گیہوں سے اگر آپ کو ادا کرنا ہے تو 1.25 کلو گیہوں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر کتنی قیمت کا آتا ہے آپ اتنا دے دیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہمارے دیار میں 20-22 روپے کلو گیہوں مل جاتا ہے، تو اس کے حساب سے تقریباً 35-40 روپے کا ایک فطرہ ہو جاوے، تو آپ اپنے اپنے علاقے میں جہاں دیکھ لیں اس کے حساب سے ادا کر دیں۔ ان میں سے یا تو یہ چیزیں ادا کریں یا ان کی قیمت ادا کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا واجب ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تیسری چیز، کس کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ کس کی طرف سے؟
ایک تو جو صاحب نصاب گھر میں مرد ہے خود اپنی طرف سے نکالے، اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں ان کی طرف سے ادا کرے۔ بالغ جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، ہاں ادا کر دے گھر کا جو بڑا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی دقت نہیں۔ بیوی کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، علماء نے لکھا ہے۔ اگر بیوی خود صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا زیور ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خود صاحب نصاب ہے، تو اپنا فطرہ وہ ادا کرے گی، لیکن اگر اس کی طرف سے اس کا شوہر ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کہہ کر ادا کر دے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ یہ کس کی طرف سے ادا کرنا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ چوتھی بات، کب واجب ہے؟ دیکھو صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ عید کے دن، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی کا انتقال ہو جاوے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ فطر ادا کر دے تو بھی جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے علماء کے بارے میں، بعض صحابہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ عید کی نماز کے 1-2 دن پہلے فطرہ ادا کر دیتے تھے تاکہ غریبوں تک وہ مال پہنچ جائے اور ان کی بھی عید اچھی من جاوے، خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو جائیں۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنا مستحب لکھا ہے علماء نے۔ ہاں اگر عید کی نماز ہو گئی، صدقہ فطر واجب تو ابھی تک ادا نہیں کر سکے تو اب بھی ادا کر دیں، ذمے وہ واجب رہے گا، اب بھی ادا کر دیں گے تو ادا ہو جائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ۔ یہ صدقہ فطر کے بارے میں۔ اچھا، ایک فطرہ 2 لوگوں کو دینا بھی جائز ہے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے۔ مان لو 40 روپے آپ نے فطرہ نکالا، 40 روپے قیمت سے نکالا کہ بھائی سامنے والے کو گیہوں دوں گا، ہو سکتا ہے اس کو گیہوں کی ضرورت ہو نہ، آپ نے قیمت دے دی اس کو 40 روپے تاکہ اس کو جو بھی ضرورت ہے بیچارہ غریب اس کو اپنے استعمال میں لے آئے گا روپیوں کو۔ اب آپ نے کیا کیا کہ وہی 40 روپے 2 غریبوں کو 20-20 کر کے بانٹ دیے تو بھی فطرہ ادا ہو جائے گا راجح قول کے مطابق، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایک شخص کو اتنا دے دیا جاوے کہ اس کی ضروریات کا تکفل ہو جاوے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ یہ کچھ صدقہ فطر کے بارے میں باتیں تھی۔ مزید اس کے بارے میں اور کچھ مسائل ہوں جو پوچھنا ہو آپ کو تو علماء سے ڈسکس کریں، علماء سے پوچھ کر ہی کوئی بھی کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔